حضرت عبدالرحمن بن سعد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو، جسے ابن لتبیہ کہا جاتا تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ یعنی کہ آپ نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں سے اس کو عامل مقرر کیا، عہدہ دیا۔ چنانچہ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا، یعنی کہ جہاں سے بھیجا گیا تھا وہاں سے زکوٰۃ حاصل کر کے واپس آیا تو کہنے لگا، یہ تمہارے لیے ہے، یعنی بیت المال کا حق ہے۔ یعنی کچھ مال کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ بیت المال کا حق ہے اور یہ مجھے ہدیے میں ملی ہوئی چیزیں ہیں۔ یعنی کہ باقی مال کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ جو باقی مال ہے یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں تو یہ میرا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جن کا والی و سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو وہ واپس آتا ہے اور کہتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ نے اٹھ کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر میں کسی کو اس کام پہ مقرر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے، میں تم مسلمانوں میں سے کسی کو مال کے لیے، زکوٰۃ کے لیے مقرر کرتا ہوں اور وہ بندہ واپس آ کر یہ کہے کہ آدھا مال تو بیت المال کا ہے اور آدھا مال اس کو جو تحفے میں ملا ہے وہ اس کا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا حتیٰ کہ اس کا ہدیہ اس کے پاس آئے، اگر یہ سچا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اس کو اس کے سرکاری منصب کا نتیجہ ملا ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر یہ ہدیہ، یہ تحفہ لوگ اسے ویسے ہی دیتے تو اگر یہ اس منصب پر نہ ہوتا تو کیا اسے گھر بیٹھے وہ لوگ اس کو یہ تحفے دیتے؟ نہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ یعنی کہ جو جس کا حق نہیں وہ اس کو ہتھیائے گا تو قیامت والے دن وہ مال بوجھ کی صورت میں اس نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، چنانچہ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت ناجائز طریقے سے حاصل کردہ اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے کو جس کی آواز ہو، یا بکری کو جو ممیار ہی ہو، یعنی کہ جس نے بھی مختلف طریقوں سے، غلط طریقوں سے مال جمع کیا ہوگا تو وہ اس دن اسے اٹھائے ہوئے نظر آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی کہ کیا اللہ میں نے اپنا پیغام، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، حق بات پہنچا دی۔ اس حدیث میں سرکاری اہلکاروں اور منصب داروں کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ آج کل سرکاری عہدوں سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ ان عہدوں سے، ان اہلکاروں اور عہدیداروں کو کثرت سے ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے یہ تمام مال جو سرکاری عہدوں کی وجہ سے حاصل ہو یا حاصل کیا جائے حرام ہے اور یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، جس کا لینا اور دینا دونوں ناجائز امور میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسے مال سے بچنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بوجھ کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔